بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جنگی تیاریاں شروع۔ عمران خان کو آخری جھٹکا لگنے والا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بڑا پلان تیار کر لیا۔ قیدی مر بھی جائے تب بھی لے کر آؤ، رانا ثناء اللہ کے احکامات جاری۔ شہباز گل زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ عمران خان کا مقابلہ نہ صرف اس وقت حکومت کے ساتھ ہے بلکہ ریاستی مشینری اور میڈیا بھی عمران خان سے جنگ میں مصروف ہے، اور چند صحافیوں کے بغیر باقی سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان کے خلاف کس قسم کا منفی پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، اور مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کا امیج خراب کرنا ہے، اور کسی نہ کسی طرح پبلک کے اندر یہ پیغام چلا جائے کہ عمران خان ان کا ہمدرد نہیں ہے، وہ محب وطن نہیں ہے، اور عمران خان کا موقف کچھ اور ہی ہے، اور وہ ایک کرپٹ شخص ہے، اور وہ ایک بیرونی ایجنڈے کو لے کر چل رہا ہے۔ اور اس وقت حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، کیونکہ عمران خان جو کچھ بھی کہتا ہے عوام آنکھیں بند کر کر اس پر اعتبار کرنے کو تیار ہے۔ حکومت جان بوجھ کر الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ وہ اس وقت بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور عمران خان کے خلاف بچھائے ہوئے جال میں وہ بری طرح سے خود ہی پھنس چکے ہیں، کیونکہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ عمران خان کے اوپر فارن فنڈنگ یا پھر ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس چلایا تھا، اور کس طرح سے ان کے جھوٹے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنوائے تھے، لیکن عمران خان پر یہ کیس ثابت کرنے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں، اور عوام کے دباؤ اور عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے اب ان دونوں پارٹیوں کا جو ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے جو کیسز ہیں ان کے اوپر تحقیقات کرنے کے لیے الیکشن کمیشن صاحب نے بھی جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ان دونوں پارٹیز کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے، اور اسی حوالے سے اجلاس بھی کیا گیا ہے تاکہ دونوں پارٹیز کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی رپورٹ تیار کی جا سکے۔ لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے، اور اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اس وقت بے انتہا پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کیسے کریں گے، کیونکہ ناظرین وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ان کے اوپر کس قدر کیسز ہیں، اور نہ صرف کیسز ہیں بلکہ اس کے حوالے سے ریکارڈ بھی آلریڈی موجود ہیں، یعنی کہ اس تمام سچویشن میں ان کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے، اور اس تمام سچویشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کو عمران خان کے اوپر تو ثابت نہیں کر سکے، لیکن اپنے اوپر موجود کیسز کو وہ کیسے جھوٹا ثابت کریں گے، اور ابھی تک فوری طور پر کچھ بھی رزلٹ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف ستمبر پلان بھی تیار ہے کہ عمران خان کو ہر صورت سیاست سے مائنس کرنا ہے، اور کسی طرح سے عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ کوئی تدبیر حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ضمنی الیکشن میں عمران خان بھرپور تیاری کے ساتھ اتر چکے ہیں، کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، اور اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف فیصل آباد کے ایک حلقے میں عمران خان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور یہاں پر صرف یہ بہانہ بنایا گیا کہ ان کے دستخط میچ نہیں ہوئے نادرا کے ریکارڈ کے مطابق، جبکہ عمران خان ویڈیو لنک میں یہ پہلے ہی بتا چکے تھے۔ موجودہ حکومت کی پوری کوشش کہ عمران خان کو گرانا ہے، اسی لیے اس کیس کو، اور اسی لیے ممنوعہ فنڈنگ کے جو کیس ہے اس کو FIA کو دے دیا گیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور FIA بھی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر عمران خان کو مجرم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ہی ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ توشہ خانہ بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا اور ممنوعہ فنڈنگ بھی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ الیکشن کمیشن نے پوری کوشش کی عمران خان کو نااہل کرنے کی،
اور دوسری طرف FIA سے بھی کہا گیا کہ آپ تحقیقات کریں، اور FIA نے گڑے مردے نکالنا شروع کر دیے اور عمران خان کو خط لکھا کہ 1996 سے لے کر اب تک آپ کی پارٹی کا جو سارا حساب ہے وہ دیں، شوکت خانم کی ڈیٹیل دیں، کس کس نے فنڈز دیے اور کہاں کہاں سے یہ فنڈز آئے، PTI نے کیا لیا اور شوکت خانم کو کیا دیا گیا، اور کیا الیکشن کمیشن اب بھی ان دونوں پارٹیوں کو لے کر اسی طرح سے پھرتیاں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے اوپر فارن فنڈنگ کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی پھرتیاں دکھائی تھیں۔ رات کو ہنگامی اجلاس بلائے گئے تھے اور عمران خان کے اوپر اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے ریکارڈ بنائے گئے تھے، جبکہ ناظرین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے ریکارڈ آلریڈی موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ملامتیوں کا پورا ٹولہ PDM اور اتحادی پارٹیاں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر صرف اور صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے، اس لیے وہ پوری جان ماریں گے تاکہ اقتدار پر قبضہ کر بیٹھے رہیں، اور عمران خان کے مخالفین اس وقت اس پوری کوشش میں پوری طرح سے مصروف ہیں تاکہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اداروں کی بھی عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے، اور عمران خان ان کے ساتھ مل کر یہ ساری سازش کر رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عمران خان بغاوت پر بھی ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حکومت صرف اور صرف یہ پلاننگ بنانے میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سراغ کا سرا ان کے ہاتھ لگے اور وہ عمران خان کو نااہل کر سکیں۔ اور دوسری طرف متنازع بیان شہباز گل کی جان کو آ گیا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیشن کورٹ نے مزید 2 روز کے لیے پولیس کی تحویل میں شہباز گل کو دے دیا تھا جسمانی ریمانڈ کے لیے۔ پنجاب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس کی دسترس میں شہباز گل کو نہ جانے دیا جائے، اور دوسری طرف شہباز گل کی حالت اس وقت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جائے، اور اس سلسلے میں پنجاب حکومت پوری کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کا اضافہ کر دیا گیا تھا، اور کل تحریک انصاف کے رہنماؤں نے چیف سیکرٹری اسد اللہ خان کے پاس بھی وہ لوگ تشریف لائے تھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ شہباز گل کو جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آگے کون سی کارروائی کرنی ہے، اور معاملے کو مزید لمبا کر دیا۔ اور آج ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوم سیکرٹری اجلاس کر رہے ہیں جس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی کچھ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور IG جیل خانہ جات بھی اس معاملے کو مانیٹر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پنجاب حکومت منظوری دے چکی ہے کہ شہباز گل کو راولپنڈی کے ہسپتال میں منتقل کیا جائے، جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ مسلسل یہی تکرار کر رہا ہے کہ ہم قانون سے تجاوز نہیں کر سکتے، کیونکہ جیل میں آنے والے قیدی کے حوالے سے اور قوانین ہوتے ہیں، اور اگر میڈیکل ٹیم نے کہہ دیا کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کرنا ہے تو ہم کر دیں گے، اور اگر میڈیکل ٹیم نے کہا نہیں تو ہم ان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کریں گے۔ جبکہ حیرانگی ہے کہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر ہے، اور وہی افسران جو کہ فیصلہ آباد میں ہائر تھے، اور جب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اپنے عہدے پر تعینات ہوئے تھے، اور ان کی ڈائریکشن پر ہی DIG کو لگایا گیا تھا، اور ان کی ڈائریکشن پر ہی سپریڈنٹ اڈیالہ جیل تعینات کیے گئے تھے، اس لیے ان کی بھی ہدایات تھیں، اور تبھی تو شہباز گل کو چکی میں بند کر رکھا گیا تھا، اور جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے وہ ساری سچویشن اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب حکومت جو ہے وہ عدالتی فیصلے کی پابند ہے کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کی تحویل میں شہباز گل کو دینا ہے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر لکھ دے کہ ایک قیدی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو فوری طور پر ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا جائے،
تو وہ کسی صورت بھی دوسرے حکام کو منتقل نہیں کر سکتے اور قانونی طور پر وہ ہسپتال ہی منتقل ہوگا۔ اور اسی پوائنٹ پر پنجاب حکومت جو ہے وہ شہباز گل کی حالت چونکہ اس وقت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور اس لیے پنجاب حکومت کی پوری کوشش ہے کہ شہباز گل کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد پولیس پر رانا ثناء اللہ کا پریشر ہے اور وہ خود اس معاملے کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس ان کی ڈائریکشن پر ہی چل رہی ہے اور وہ اسلام آباد پولیس کو اس وقت ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی صورت بھی ہار نہیں مانی، چاہے قیدی مر بھی جائے آپ نے اس کو لے کر آنا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے 2 دفعہ آئی جی پنجاب کو لکھ کر دیا ہے کہ شہباز گل کی حالت جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ تشویشناک ہے، اس لیے ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا جائے۔ اور پنجاب پولیس شہباز گل کو ہسپتال منتقل کرنا چاہتی ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس اس کو اپنی تحویل میں لینا چاہتی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں اس وقت جس شخص کی جان پر بنی ہوئی ہے وہ شہباز گل ہے، جس کو صرف اور صرف سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔